جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں. انہوں نے عرض کی اماں جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے. انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں. انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی. کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا. اتنے میں حضرت علی آئے، پریشان دیکھا. عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں. کہ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا. امام حسن بھی ساتھ تھے. کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. آپ نے نام لے کر گنے، نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے. میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں. پھر آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا. لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو. جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے. ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا. چلے گئے کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو. تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے. ویل لک یا عمر ولامک ان لم یغفر لک ربک. عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے 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 جان دے دی. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا، این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا، مطلوب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا. کیا بے طلبی ہے. ان کے بیٹے خلافت کے اہل، ان کے بہنوئی سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا، جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، جس کو چاہو حکومت دے دو، نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی. کسی نے کہا شوشہ چھوڑا، آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے، اسی کو بنا دیں. تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، حکومت کہاں سے چلائے گا. یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا، وہ حکومت کیا چلائے گا. حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے. ہے جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے، دروازے پر دستک دی کہ اماں جان
میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ پھر لوگ اندر داخل ہوئے، قبر کھودی گئی۔ قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھودنے میں شریک تھے، تو کہتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا، یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تکرار سنا، میں ابو بکر اور عمر، اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا، تو اور کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو غفلت سے باہر آ جائیں، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے رسول کو راضی کیا، کلمہ حق کو بلند کیا، خیر کے ذریعہ بنے، شر کے مٹانے والے بنے، اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے، ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے۔ ان کے پیچھے چلو، مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو، وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور تمہیں پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا، ادھر اندھیرا ہے، میں یہاں گم ہو گیا، تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو؟ دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف، اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف، جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔